اس لیے دنیا میں جو کچھ آپ کریں گے وہی کچھ آپ کو ملے گا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تو ایک ذرے کے برابر بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ کرے گا جی، بخشے دے گنہگارا نہ بخشے دے پرہیزگارا، ایسی تھانگلی نہیں ہوگی۔ جو جس کے قابل ہوگا، جو کچھ کسی نے کیا ہوگا وہی اس کو ملے گا۔ جتنا قرآن کریم میں ہے جہاں سورت کو دعا ربنا آتنا فی الدنیا، وہاں اس بات پر یہ بھی ہے کہ جو دنیا طلب کرے گا اس کو دنیا ہی مل جائے گی، لیکن پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اس کو اپنے اعمال کا نتیجہ بھی دنیا ہی میں مل جائے گا۔ اور جو آخرت کا طلبگار ہوگا اس کو جتنی دنیا ملنی ہے اس میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی، آخرت بھی اس کی سنور جائے گی۔ اس لیے عقل مند کیا فیصلہ کرے گا کہ آخرت کے لیے کام کرو، دنیا میں تو وہ کافر کو بھی دے رہا ہے، مشرک کو بھی دو رہا ہے، جو اسے بالکل خدا مانتا ہی نہیں ہے اسے بھی دے رہا ہے۔ دنیا میں تو اس نے جس کو پیدا کیا ہے اسے رزق دینا ہی دینا ہے، چاہے وہ مانے یا نہ مانے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ملے گا اتنا ہی جتنا اس نے دینا ہے۔ رات نہیں ہو گئی ہمارا تو زیادہ خواہش ہے تو وہ تو اتنا ہی دے گا جتنی اس کی مرضی۔ یہ آپ ناراض ہو چاہے راضی ہو، دے گا وہ اتنا ہی جتنا اس نے دینا ہے۔ جائز طریقہ اختیار کریں گے تو وہ بھی اتنا ہی ملے گا، ناجائز طریقہ اختیار کریں گے تو بھی اتنا ہی ملے گا۔ اس لیے ہمارے تھوڑا سا غور کریں، بعض جائز کاموں میں بھی بڑا پیسہ کما لیتے ہیں، بعض جائز کاموں میں بیچارے فیل ہو جاتے ہیں، بعض ناجائز کاموں میں بڑا پیسہ اکٹھا کر لیتے ہیں، بعض ناجائز کاموں میں بھی ناکام ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہر ناجائز کام کرنے والا کامیاب ہی ہوگا، ملے گا اتنا ہی جتنا اس نے دینا ہے۔ تو ایک لطیفہ مشہور ہے کہ بھائی آٹا مہنگا ہو گیا ہے، بہلول کو کسی نے کہا آٹا مہنگا ہو گیا ہے، سمجھے؟ ہمارے بھائی نے تو بنایا ہوا ہے کہ اس نے کہا جی کوئی بات نہیں، مہنگا ہو گیا تو ہم روٹیاں لے لیا کریں گے۔ آٹا مہنگا ہو گیا تو کیا بات ہے، ہم روٹیاں لے لیا کریں گے۔ لیکن ایسا ہے نہیں، بہلول جیسا دانا ایسی بات نہیں کرتا۔ بہلول نے کیا فرمایا، مہنگا ہو یا سستا ہم نے تو کھانا ہے، دینے والا دیتا رہے گا، ہم کھاتے رہیں گے، ہمیں مانگے سستے کی کیا پرواہ ہے، جب تک زندہ ہے اس نے رزق دینا ہی دینا ہے، جب مر جائیں گے تو پھر اپنا عملی کام آئیں گے۔ لہذا دنیا کی فکر جو ہے نا اگر انسان چھوڑ دے، دنیا کے پیچھے جو پڑ جائے، اسے
زیادہ مل جائے گی بایمانہ کہ اس کے نیک اعمال کا بدلہ بھی دنیا میں ہی مل جائے گا، آخر میں کھری کھراٹ جہنم بلا شبہ۔ اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آخرت پر نگاہ رکھیں۔ دنیا تو اسے دینی دینی ہے، جتنا اسے دینا ہے وہ ضرور دے گا۔ ہاں یہ ہے کہ یہ کوشش کر کے ہمیں دنیا ہی میں دے دے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر اعمال کا بھی نتیجہ ہمیں دنیا میں دے دے گا پھر آخر تو بربادی ہوگی نا، پھر آخر میں جہنم کے ہوتے ہوں گے، پھر اور کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، دنیا میں بھی بھلائی اور بہتری ہو جائے، آخرت میں بھی بھلائی اور بہتری ہو جائے، یہ چیز طلب کریں۔ ایک 600 سالہ کافر تھا، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے مناجات باری تعالیٰ کے لیے، راستے میں مل گیا، موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ اپنے رب سے مناجات کرنے۔ اچھا آج میرا پیغام بھی لیتے جائیں گا۔ بتاؤ بھائی کیا؟ اپنے خدا کو کہنا اگر وہ میں خالق مالک ہے، میں اس کو خالق مالک نہیں مانتا، جو کچھ میرا بگاڑنا ہے بگاڑ لے، دوسری ناراض ہو، اللہ کا کام کرتے ہیں، جو کچھ بگاڑنا ہے بگاڑ لے۔ دوسری بات یہ کہنا کہ اگر وہ میرا رازق ہے مجھے اس کے رزق کی کوئی ضرورت نہیں ہے بنتا۔ حضرت موسیٰ ڈنڈے والے نے ویسے بھی لا حول ولا قوت چلے گئے، مناجات سے فارغ ہوئے تو چپ کر کے واپس آنے لگے۔ یہ واپس چپ کر کے ہوئے تو اللہ کی آواز، موسیٰ آج میرے ایک بندے نے پیغام دیا تھا، وہ پیغام نہیں پہنچایا۔ عرض کی بولے لا، تیری ذات تو سینے میں چھپے ہوئے جو راز ہیں ان کو بھی جانتی ہے، نیتوں کی ہیر پھیر سے بھی آگاہ ہے۔ کوئی اپنے دین پڑھ رہا ہے تو کس نیت سے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے تو کس نیت سے، کچھ اور کام کر رہا ہے تو کس نیت سے، وہ نیتوں کے کمی بیشی اوپر نیچے ادھر ادھر ہونا سب کچھ جانتا ہے۔ تو مجھ سے بہتر زیادہ جانتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے، میں تو زبان گندی نہیں کرتا، کوئی جواب دینا ہے تو اس کو دے، میں بتا دوں گا۔ اللہ نے فرمایا اس کو کہنا تو اگر میرے خالق مالک نہیں مانتا نہ مان، میں تو تجھے اپنی مخلوق مانتا ہوں۔ تو نہیں مانتا نہ مان، تیرے نہ ماننے سے میری خالقیت مالکیت کوئی چلی نہیں جاتی۔ ساری کائنات مجھے خالق مالک مانے تو بھی خالق مالک میں ہی ہوں، ساری کائنات انکار کر دے تو بھی، لیکن میں مخلوق تجھے اپنی مانتا ہوں کیونکہ پیدا میں نے کیا ہے۔ میں کہتے کہ دفعہ تو میری مخلوق نہیں فلاں ہے اور خالق ہے ہی کوئی نہیں۔ باقی رہا رزق میں پیدا بعد میں کرتا ہوں، پہلے مغیر کرتا ہوں دنیا میں اس کو اتنا رزق دینا ہے۔ اس لیے ہمارے سامنے موجود ہے، بعض ناجائز کاموں میں بڑا پیسہ کما لیتے ہیں، بعض ناجائز کاموں میں بھی فیل ہو جاتے ہیں۔
بعض جائز کاموں میں بڑا کما لیتے ہیں، بعض جائز کاموں میں بھی ناکام ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اگر غور کیا جائے نا تو اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ ملتا اتنا ہی ہے جتنا اس نے دینا ہے۔ دنیا طلب کرے گا، صرف دنیا ہی میں دے دے مجھے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ دنیا میں دے دے گا، لیکن وہ تیرے نیک عملوں کا نتیجہ ہوگا۔ جو تو کر رہا ہے اس کا بدلہ تجھے دنیا میں مل جائے گا، آخرت میں پھر سیدھا عالم مزید کی آواز پر جب بیٹھ کہتا ہے وہ ادھر گر جائے گا۔ لہذا دنیا کی فکر نہ کر، دنیا کے لیے اتنا کما، اتنا کر جتنا تو نے دنیا میں رہنا ہے۔ پتہ ہے کتنا رہنا ہے؟ اگر صحیح سوچا جائے نا تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب آج تو مر جائے، اس وقت جس کی موت آ جائے، اس سے آج کی نماز زور اثر کرنے کی پوچھا جائے گا، نہ شام کے پوچھا جائے گا۔ تو کل کے رزق کی فکر کیوں کر رہا ہے؟ جب میں نے عمر تو سے نہیں پوچھنا تو اتنا کیوں؟ امام علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ 2 سال قحط پڑے گا، سمجھ رہے ہیں؟ ایک ہم جیسا تھا پکا سیمٹی، جلدی دوڑ کر گھر پہنچا، دیکھو بھائی کتنی منڈی پڑی ہے، حساب کتاب لگایا تو میں سمجھا 1 سال تو آسانی سے گزر جائے گا، دوسرے سال کے لیے کیا کروں گا؟ سوچ کے سمجھ جواب دے گی، کوئی سمجھ نہ ہے کہ آپ دوسرے سال کے لیے کیا کروں؟ آخر چلو جی امام علیہ السلام سے جا کر پوچھتے ہیں کہ دوسرے کے لیے میں کیا کروں؟ گیا امام علیہ السلام کی خدمت میں، حضور بھی توڑ گیا میں کیوں آیا ہے؟ حضور نے فرمایا اپنے غلام کو یہ مستحقین کا مال ہے، یہ اٹھا لو، یہ تھوڑا سا مال ہے، اس کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ فلاں محلے میں فلاں نامی گھر ہے، وہ بیچارہ مستحق ہے، اس کو دے۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہاں پہنچے، لیکن باب کیا، اندر سے آیا حکم، امام علیہ السلام نے یہ تھوڑا سا راشن بھیجا ہے، تم مستحق ہے، مستحقین کا مال ہے، لے لو۔ سنا ہوا اس نے بھی 2 سال قحط پڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا مستحقین کا مال ہے نا، میں اس وقت پرباش ہوں، کھادی پٹی بیٹھا ہوں، شام کا بالکل بندوبست ہے گیا، پہلے ایسا بندہ تلاش کرو جو اس وقت بھوکا ہو یا جس کے پاس شام کا نہ ہو، وہ مجھ سے زیادہ مستحق ہوگا اس کو۔ انہوں نے کہا آپ کس کی کنڈے کھٹکا دے، ہمیں کیا پتہ کون کر ہے، واپس لے گئے۔ حضور نے پھر ایک اور کار بتا دیا، وہاں گئے، کنڈا کھٹکایا، مستحقین کا مال ہے، تو مستحق ہے، لے لے۔ انہوں نے کہا مستحقین کا مال ہے نا،
تو میں تو اس وقت پرباش ہوں، شام کا اللہ مالک ہے، کوئی ایسا پہلے تلاش کرو جو اس وقت بھوکا ہو، وہ مجھ سے زیادہ حقدار ہے، اس کو دو، اگر کوئی نہ ملا تو پھر میں لے لوں گا۔ یہ سب ملے انہوں نے کہا ہمیں کیا پتہ ہے کون ہے۔ واپس چلے گئے۔ واپس جب گئے عرض کیا مولا بہت تم یہ کہتے ہیں، حضور نے فرمایا رکھ، وہ جو ہم جیسا تھا نا اگلے سال کیا پوچھنے کے لیے گیا تھا، سلام علیکم، وہ اس کو ہم کر کے رخصت ہونے لگا۔ حضور نے فرمایا آج جو تھا وہ مقصد، تو نے کہا یہ مقصد حل ہو گیا۔ اعلان ہوا تھا کہ 2 سال کا ہاتھ پڑے گا، میں نے حساب کیا 1 سال کا جب گزارا ہو جائے گا، دوسرے سال کا پتہ نہیں کیا کروں گا۔ ادھر جدھر گئے اعلان انہوں نے بھی سنا ہوا ہے، ان کو بھی پتہ ہے کہ 2 سال کا ہاتھ پڑے گا۔ جو اس وقت کھایا شام کا اس کے پاس آیا تو وہ کہتا میں نہیں مجھ سے کہ جس کے پاس شام کا نہیں ہے وہ زیادہ مجھے اس کو زیادہ نہیں ہوگا۔ جو اس وقت کھا بیٹھا ہے اس کے پاس لے گئے تو اس نے کہا جو اس وقت بھوکا ہو پہلے اس کو دو، وہ زیادہ مستحق ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ آ جائے پر چلو دے جو ہے کوئی بات نہیں ہے۔ علامہ رضی صاحب تھے نا جنہوں نے نہج البلاغہ اکٹھا کی، ان کا بچہ پیدا ہوا تو وہ بادشاہ سلاموں جو تھا اس وقت کا، اس نے مولوی صاحب کو پھنسانے کے لیے تحفہ بھیجا، ایک تھیلی اشرفیوں کی بھیج دی مبارکباد کے طور پر، سمجھے یہ مبارک ضرور فرمایا نے یہ واپس لے جاؤ، ہم برگر کسی کی نہیں لیتے۔ اچھا ہمیں ضرورت نہیں ہے، واپس لے گئے۔ اس نے کہا پھر دوبارہ بھیجا، یہ دائی کو دے دینا جی، پر کسی طریقے سے لے سے یہ کر۔ حضور نے پھر فرمایا گیا کہ نہیں، ہماری دائیاں وغیرہ ہوتی نہیں ہے، ہماری جو ہے عورتوں کو سنبھالنے والی اپنی مصنوعاتی ہوتی ہیں، وہ کچھ نہیں دیتی، واپس لے جاؤ۔ واپس لے گئے۔ اب کیسے کیا جائے؟ اچھا اب طالب علموں کے لیے بھیج دیا جائے، جا وہ جی وہ فرماتے ہیں کہ طالب علموں کے لیے لے لو۔ ہاں ٹھیک ہے، طالب علموں کے لیے مدرسے میں بیٹھے طالب علم جو جس کو ضرورت ہوگا لے لے گا۔ گئے صاحب نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے، واپس لے گئے۔ ایسے بھی تھا ہمارا تو حال یہی ہے کہ گھر لگا ہوا ہو اور ملے تو چھوڑے نہیں، کیونکہ پکے ہیں، سمٹی ایسی وہ ایک شخص آیا تھا امام علیہ السلام کی خدمت میں، مولا ایسے آپ گوشہ نشینی اختیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے یمن آپ کو شیعہ سے بڑا بڑا ہے، آئے ادھر ہمارے ساتھ، آپ کو ساتھ ملا کر اپنا ٹاٹ بنائے کوئی۔ حضور فرمایا تو بھی انہی میں سے ہے؟
کام کافی اچھا اتفاق سے تندور جل رہا تھا، فرمایا اس تندور میں چھلانگ لگا، ہم نے دل کو مانگا، آپ نے دیکھا آپ سے بڑھنے کو اس دنیا میں جلا رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا کہ یہ کیا ہو حضور نے جب دیکھا کہ جو تھوڑا بہت ایمان ہے وہ بھی ختم، اس کو باتوں میں لگا دیا۔ ہارون نے مکی آ گئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، حضور تندور میں سلام لگا دو۔ انہوں نے پوچھا میرا قصور کیا ہے، مجھے کیا غلطی ہوئی ہے؟ ہم نے آگ سے بچنے کے لیے دوزخ کی آگ سے آگ میں چلا دیتے ہیں، میرا قصور تو بتا دو۔ حکم ملا، تندور میں سلام لگا، ڈھکن دے دو جی، ڈھکن دے دیا گیا۔ جو امجد تھا یہ بڑے بے وقوف آج میں تک ہو گیا کیا ہے، مجھے جلانا چاہا، میں نے بچ گیا، یہ وقوف جو ہے سونے تو بھی سارے ختم ہوتا ہے۔ میں جو ڈگنا اٹھا اس کو نکالا، تو میں کیا جلدی ڈھونڈا اٹھایا تو وہ بیٹھا ہوا، سب کو ان کو دوسرے کی تصویر پاڑا۔ فرمائے اس جیسے کتنے ہیں؟ بولو شدت ہے۔ ہمیں اس شہر چوری کرنے والے تو بہت مل جاتے ہیں، جان دینے والے جو ہے وہ اس قسم کے اگر مل جائے تو پھر ہم گوشت ہی نہیں چھوڑے نا۔ مشہور امام زمانہ بابا بلند السلام، آگے ہمارے کہا لگے اللہ نے بڑا جا نظام بنایا ہے، یہ رسول پاک ہے، یہ عمر ابو بکر صاحب ہے، یہ عمر صاحب بن گیا قاسم بکر، یہ عثمان صاحب ہے، یہ حضرت علی علیہ السلام ہے، کافی چھوٹا۔ ہمارے لوگوں کو پتہ چلا، انہوں نے بھی کچھ کا حل نکالنا تھا۔ انہوں نے کہا دیکھو روٹی لے آؤ، روٹی آئے دکھنا توڑی دوڑ پیچھے سے پہنچے، پیچھے لگے یہ پیچھے لگ جائے، نہیں سمجھ آئی کھانے کے بعد یہ فوراً پہنچ جاتے ہیں رسول کے لیکن جانا کیا ہم ہو رسول اتنے تک جاتے ہی نہیں ہے جب تک کہ علی مجھے جیسا بن رہا ہے۔ یہ ہے بلا فاصل، کھانے کے لیے تو سارے ہیں، جائے تو پھر ان کی جگہ پر آئے وہ ایک ہی ہے، وہ علی۔ اس لیے بڑے حیران ہوئے لوگ، سیڑھیاں ختم ہو گئی ہیں ممبر کی،
ایک بولو کہ بکر چوپٹ، دوسرے پہ اس کی رسول والی سے 4 بچیاں تھی. ایک بار رسول بیٹھے تھے، بکر صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے رسول کی چھوڑ دی، احترام کیا. عمر کی باری آئی تو عمر نے ابو بکر والی چھوڑ دی. عثمان کی آئی تو اس نے عمر والی چھوڑ دی. اب سیڑھیاں ختم ہو گئی. اب علی کی باری آ گئی. علی کو تو کھڑے ہو کر گرنے پڑے گی. سیڑھی تو بچی کو سیڑھی بچی کو بڑے خوش کھڑی ہو کر پڑے. علی نے پہلے قدم رکھا، دوسری پہ رکھا، تیسری پہ قدم رکھا. اس جگہ بیٹھے جہاں سے رسول بیٹھا حضور نے فرمایا حیران نہ ہو، یہ تو لکڑی گیا تھا، میں نے رسول کی کندھوں پر بھی. اس لیے لیکن گزارش یہ ہے کہ علی فرماتے ہیں کہ توبہ کرو، گناہوں سے توبہ کرو. ہمارے گناہ ہے نہیں تو کیا اصل حقیقت یہی ہے کہ اپنا گناہ نظر آتا نہیں ہے، دوسرا کوئی بتاتا نہیں ہے. لڑائی نہ ہو جائے اس کے پر لڑنا پڑے. حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جو دوست سچا وہی ہے کہ جو اپنے دوست کو اس کے عیبوں سے لگا کر کے روکنے کی کوشش کرے، لیکن لوگوں کے سامنے نہیں. وہ تو نہیں علیحدہ بٹھا کر بھائی آپ محمد حسینی ہیں، امام زین العابدین کے ماننے والے ہیں، یہ جو کام آپ کرتے ہیں یہ اس سے تو وہی خوش ہوتے ہیں. اس لیے یہ ایسے کام ہمیں چھوڑ دینے چاہیے تاکہ وہ راضی نہ ہوئے تو اللہ نہیں راضی ہوگا. وہ راضی تب ہوں گے جب یہ غلطیاں ہم چھوڑیں گے. اس طریقے سے یہ لوگوں کے سامنے نہیں کہ وہ فلانا ٹھکانا تمہیں کی کوئی ایسا نہیں. بات بڑی لمبی نہ ہو جائے. آخر پہ گزارش یہی ہے کہ دنیا تو ملنی ہی ملنی ہے. 600 سالہ کافر کو بھی جواب یہی ملا تھا کہ موسیٰ اس کو جا کر کہنا جس کو میں نے پیدا کیا ہے اس کے رزق کا میں ضامن ہوں. پتھر کے اندر سمندر کی تہ میں جہاں بھی کوئی میں نے مخلوق پیدا کی ہے اس کو وہاں رزق پہنچانا میرا فرض منصوبی ہے. کوئی جگہ ایسی نہیں ہے پتھر کے اندر بھی اگر کیڑا باندھا ہے تو اس کو بھی پہنچے گی. تمہارا کام یہ ہے کہ تم کیا کرو. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. جنوں اور انسانوں آنکھیں کھولو، میں نے تمہیں کھانے پینے کے لیے نہیں پیدا کیا، اولادیں پیدا کرنے کے لیے صرف نہیں پیدا کیا. اولادیں بھی پیدا کرو، کھاؤ پیو بھی، لیکن اصل کام کیا ہے کہ میں نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے.
اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تسبیح لے کر مسجد میں پڑھ رہے لغو کرتے رہے؟ نہیں، اس کے حکم کے مطابق رزق حلال کمانا، بال بچوں کا پیٹ بھرنا، غربا مسکین کا خیال کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ صرف یہ نماز یا تسبیح پڑھتے رہنا عبادت نہیں ہے۔ رزق حلال کماؤ، کسی کے سامنے دستگیر ہو کر بیٹھ جانا چاہیے، یہ بھی کوئی خاص نہیں ہے۔ خود کماؤ، خود بھی کھاؤ، بال بچوں کو کھلاؤ، غربا مسکین کا بھی خیال کرو۔ حضرت شاہ علیہ السلام جا رہے تھے نا، ان کے ساتھ ایک ساتھی بھی تھا کوئی ہم جیسے ہی پکا سیمٹی۔ ایک جگہ پر نماز پڑھنے لگے تو وہ سامنے بستی ہے، روٹیاں لے آؤ۔ وہ روٹیاں وہاں سے 3 لایا، ایک روٹی حضور نے نماز لمبی کی، ایک روٹی چپ کر کھا لی، ختم کی۔ ہاں اور روٹیاں لے آیا جی، لے آیا ہوں۔ کتنی لے آیا جی؟ 2 لے آیا ہوں، ایک آپ کے لیے، ایک میرے لیے، ایک اپنے لیے۔ اچھا، ایک ایک روٹی کھا کے چل پڑے آگے۔ ہرنوں کا ایک اجڑ جا رہا تھا، اشارہ کیا تو بند ہی کر آیا، ذبح کیا، کھال اتاری، روٹیاں شوٹیاں بھنی، خود بھی کھوائے، اس نے کھوائی، ہڈیاں پھینکی۔ قوم بسم اللہ، کھال ہو گیا، ہرن ہو گیا، واہ واہ واہ، روٹیاں بھی کھلا دی، ہرن بھی پہنچا۔ جب چنگی دعا دے چکا ہوں، انہوں نے پوچھا روٹیاں کتنی تھیں؟ روٹیاں تو 2 تھیں۔ وہ بگاڑا نہیں، موجودہ بھی تھا کہ چل پٹ میں آگے۔ وہ بہت بڑا دریا سیدھا رات پار چڑھا، ہائے اس پر سے کیسے گزریں گے؟ وہ بند کر چھوڑے، اس پر سے کیسے گزریں گے؟ حضور نے ہاتھ پکڑا، پان کی اوپر سے پار کر دیا۔ واہ واہ واہ، کمال کر دیا، پاؤں بھی نہیں گیلے ہوئے، صحیح طور پر پیر بھی نہیں تھی، صرف معمولی سے پانی دبا پار کر دیا، کمال کر دیا آپ نے۔ چنگی دعا دے چکا تھا۔ حضور نے فرمایا روٹیاں کتنی تھیں؟ روٹیاں 2 تھیں، روٹیاں 2 تھیں۔ آگے چلے گئے، دریا بھی پار ہو گیا، ہرن بھی کھا لیا، 2 موجود تک تھے، روٹیاں 2 ہی۔ کوئی اثر نہیں ہوا، روٹیاں تو 2 ہی تھی، ویسے جیسے ان کو پتہ ہی نہ ہو بھائی روٹیاں کتنی تھی۔ آگے گئے، بستی ویران ہو، تباہ برباد، کھنڈرات۔ ایک پتھر یا اینٹ اٹھائی، ان کے کیا کرتوت تھے، کیوں یہ تباہ ہوئے ہیں، ان ساری ہسٹری سنا دی۔ واہ واہ واہ، کمال، اینٹ نے سب کچھ بتا دیا۔ واہ جی واہ، کمال کر دیا آپ نے۔ جب داد دے چکا تھا حضور نے میں روٹیاں کتنی تھی؟ روٹیاں 2 تھیں جی۔ اچھا آگے کیا ہے؟ سونے کی 3 اینٹیں پڑی،
سامنے آ گئی. جب سامنے آئی یہ میری ہے، پہلے میں نے دیکھی ہے. حضرت نے فرمایا نہیں تیری نہیں ہے ساری، ایک میری ہے، ایک تیری ہے، ایک اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی ہے. اللہ دی قسم ہے جی میں اللہ دی قسم ہے جی میں ایسے ماننے والے بھی ہوتے ہیں. خدا ہمیں بچائے، ہم ایسے نہ بنے. حضور نے فرمایا تو جانے والا نہیں پورا ہو لو تمہیں جان چھوڑ میں بڑا کوٹی ہو گیا. تیسرے بل گئی حضور کا ہو جو رونا تھا. 3 شخص آ گئے، دیکھا بندہ ایک ہے، اینٹیں 3 ہیں. یہ پہلے بھی سنائی ہوگی شاید، لیکن مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی اثر ہو تھوڑا سا جناب. ایسے نہیں بچھڑا ہنس کر جو ہے داد دے گی یا نعرہ لگا دے، نہیں. کچھ سیکھیں بھائی دنیا کرتی کیا ہے. چاہ گئے نا میری جان چھوڑ دوں، میرا شکر بڑھنے کے قابل نہیں ہے. اللہ ہمیں بھی ایسی شکردی سے بچا. آپ بھی ایسے شکرت بننا مدد. حضور کا جو رونا تھا 3 آدمی آ گئے، دیکھا بندہ ایک ہے، اینٹیں 3 ہیں. سارا رگڑا کاٹ دیتا ہمیں ایک ایک اینٹ آ ویسی. ادھر ایک ایک اینٹ آئی، ادھر امتحان بھی شروع ہو گیا. سخت بھوک لگ گئی. ایک کو کہا یار تو جوان بندہ ہے، جا وہ بستی ہے یار تمہیں شوان نظر آنا پہ کوئی نہ روٹ شاہ مل ویسی کوئی کھانے پینے والی شاہ لے آؤ. روٹیاں شوٹیاں چلا گیا. شیطان اس کے پیچھے کہتا پہ نا پیچھے کی چھوڑی آدھا 3 سونے کی اینٹیں، ایک تجھے ملے گی. اس طرح کر خود جو ہے نا روٹی کھا جا. ان کی روٹی میں زہر ملا، 3 تو کر لے جانا. ویری گڈ ہے، سب کو بہترین مشورہ ہے. قبول کیا. زہر خریدی، ان کی روٹی میں ملائی، خود روٹی بچائی، ادھر بیٹھ کر ان کے سامنے خود کھائی. ان بیچاروں نے بھی کھائی. اس کی مدد تھا کچھ نہیں، ان میں زہر تھا، وہ مر گئے. مل گئی. اب تو مزے ہو گئے ساری. وہ پوترے پر پوترے جو ہیں نا ان کو بھی یہ کافی ہو جائیں گی. وہ جو گیا تھا روٹیاں لینے، اس کو شیطان نے الٹا سبق پڑھایا. جب اس کو پڑھایا تو دن بھی پڑھایا تھا. ان کو کہا ایسا کام کا ایک اینٹ لے جائے گا، آج کوئی بہانہ بنا کر کام پورا کر دو، 1.5 ڈالے گی، مزے تمہارے ہو جائیں گے. ان کو یہ بات پسند آ گئی. اسے وہ پسند سبق پڑھایا، اس کو یہ پڑھا دیا. وہ اپنا کام کر کے آیا تو یہ انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا. اور دیر نہ لائے یار میرے کو چاچے سے پتر سے بیٹھ کے باری آوے آتے تو باری نہ پترا بہانا بنانا رگڑا کر خود اور مجھ بڑھوڑ کے بیٹھے کھانے کے لیے. کھائے تو خود بھی سو زیادہ ملی ہوئی تھی، خود بھی سو گئے. اینٹیں باہر پڑی ہیں بیچاری، کوئی اٹھانے والا نہیں ہے.
اٹھانے والے سوئے پڑے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرے دیکھا اینٹیں سلامت پڑی ہے، اٹھانے والے جو ہے وہ سوئے پڑے ہیں. فرمایا دنیا کا جو طلبگار ہوگا یہ ساری مجھے مل جائے، وہ اسی طرح دنیا اس کے ساتھ کرے گی. اس لیے دنیا کی ہرس جتنی کم ہوگی، اور پھر مزے یہ ہیں کہ جتنا تھوڑی ہوگی نا اتنا حساب کے لیے تھوڑا کھڑا ہونا پڑے گا. میری زندگی میں 2 دفعہ نوٹ بند ہوئے، کوئی بندوں کے ہارٹ فیل ہو گئے جی. اخباروں میں فلاں جگہ بندے کا ہارٹ فیل ہو گیا. کیوں بھائی پتہ فیل ہو؟ پیسے اکٹھے کر کے رکھے ہوئے تھے کہ ٹیکس سے بچ جاؤں، بینکوں میں رکھے ہوئے ٹیکس لگ جائے گا. اب وہ بیکار ہو گئے ہیں، کسی کام کے نہیں رہے. ہارٹ فیل ہو گیا، کسی کی وہ پتہ بھی نہیں چلا بند ہوئے یا نہیں. اس طرح جن کے پاس تھوڑا ہوگا نا، ہمارے وقت نہیں تھا جو کھا پیا، کچھ بھی نہیں تھا. جو امیر ہوگا جی کہاں سے کمایا تھا، یہ کیوں خرچ کیا، وہ 500 سال حساب دیتا رہے گا. غریب جو ہے وہ پہلے جنت میں چلا جائے گا. لہذا کوشش کریں کہ آپ مہارت پیدا کرنے کی کوشش کریں. مہارت دونوں، علم میں بھی عمل میں بھی. کیونکہ نبی پاک فرماتے ہیں عالم ہو اور عمل نہ کرے تو اس میں شیطان میں کوئی فرق نہیں ہے. لہذا عمل عالم جو ہے وہ ایسی ہے جیسے مکان بغیر چھت کے ہو، نہر بغیر پانی کے ہو. اس نہر کا کیا فائدہ جس میں پانی نہ آتا ہو، وہ مکان کا کیا فائدہ جس میں چھت ہی نہ ہو، نہ گرمی سے بچائے نہ سردی سے. اس علم کا کیا فائدہ جو صرف دنیا کی حاصل کرنے کے لیے لگا دے، آخرت بھلائی دے. چاہے وہ علم دین ہے تو وہ بھی بے فائدہ، اور کوئی علم ہے تو وہ بھی بے فائدہ. لہذا اصل کیا ہے؟ آخرت. آخرت کے لیے کرو گے. اور مولا علیہ السلام فرماتے ہیں تھوڑی سی عقل کرو نا، جو چیزیں تمہارا ساتھ چھوڑ جائیں گی ان کو آگے بھیج کر جاؤ تاکہ آگے تمہارے کام آئیں. اس لیے وعدے کر کے مکر جاتے ہیں. وعدہ کہتے ہیں بس اب ملے گا، کیا ملے گا؟ شہریہ ملے گا. 100 روپیہ جو ہے وہ آخرت کے لیے جمع کرا دیا کریں گے. سب مکر گئے، بات یاد ہی نہیں رہے. کوئی شاذ و نادر کسی کو یاد ہو تو کر رہا ہو، لیکن سب گئے. وہ جی پیسہ آ جائے تو پھر سمجھ جانا، فضول خرچہ دار سے خرچ کر چھوڑیے تو کوئی حرج نہیں ہے. آخرت واسطے پیڑنا چڑھانا یہ تو بس اپنے آپ کو تباہ کرنا نکالے. لہذا اب بھی آپ تھوڑا سا عقل سے کام لے لیں. جو وظیفہ ملتا ہے نا اس میں سے زیادہ نہیں تو کم از کم 100 روپیہ ماہوار آگے بھیجنے کی عادت تھوڑی سی ڈال لیں تاکہ آگے جب وہ اللہ تعالیٰ دیکھو دینے والا بھی اللہ تعالیٰ خود ہے نا. اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو نہیں ملتا. بس آپ کو میں زبردستی بلا لیتا ہوں. جنت بھی انجھے نہیں ملتی، وہ بھی زبردستی نہیں میں بڑھ بسا یہی کر دیا یاد نہیں ہے بٹھایا بسا لڑ کے بلایا لیتا. جنت تو اپنوں کے ساتھ ملے گی. لہذا آخرت کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کریں. اس میں حرج کیا ہے؟
اگر 100 روپیہ آخرت کے لیے انسان جمع کراتا رہے ہر مہینے نہ ملے تو اب بھی تو گزارا ہو جاتا ہے نا. کہ اگر 100 کم یہی سمجھے کہ کم ملا ہے تو 100 روپیہ ماہوار جو ہے وہ جمع کرا دے اگلے کھاتے کے لیے، بڑی کمی ہو جائے گی. کوئی ہے مومن جو ایسا کرے بھائی ہر مہینے جو ہے وہ 100 روپیہ اپنے لیے، ہمارے لیے نہیں، ہمارے اکاؤنٹ میں نہیں جمع کرانا، اپنے دنیا والے نہیں ہے بس بینک میں جا کے جمع کرا، آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع کرائیں. جب وہاں جائیں گے تو پھر جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا، نماز بھی پڑھو، صدقات دے، زکوٰۃ بھی دیو، اس تو علاوہ مینو قرض حسنا بھی دیو. اور اللہ تیری ذات بے نیاز ہے، تجھے قرضے کی کیا ضرورت پڑ گئی، تو کیوں قرضے مانگ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا او بے وقوف، مجھے ذات کے لیے کچھ بھی نہیں چاہیے، پھر قرضے کیوں مانگ رہا ہے؟ اس لیے کہ تو مجھے پیارا ہے، میں نے تجھے اعلیٰ اور اشرف مخلوق بنایا ہے. میں چاہتا ہوں اگر مجھے تو قرضہ دے دے گا تو جب تیرے کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، منو مٹی کے نیچے پہلی منزل ہے جس میں نہ روشنی نہ ہوا، منو مٹی اوپر پڑی ہوئی ہے. یہ پہلی منزل ہے، اگلی منزلیں کتنی مشکل ہوں گی، ان مشکلوں میں کئی گنا زیادہ کر کے تمہیں واپس کروں گا، تاکہ اب اللہ کے وعدے پہ اگر اعتماد ہے تو 100 روپیہ یہ سمجھے کہ کوئی نہیں ملا. کتنا ملتا ہے ماہوار؟ 1300. یہ سمجھے 12 کی برکت سے انہیں 12 میں 13 سے زیادہ جو ہے بلکہ 14 تک ہی برکت بڑھ جائے گی. 100 جمع کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ. تو اس بار میں زیادہ کام کیا جو نہ کرنا ہو اللہ نے نہیں چاہا نہیں انشاءاللہ کہنی چاہیے، لیکن اس کو پورا کرنا چاہیے. اللہ بنا چھوڑے دی کہ اللہ نے نہیں چاہا، اللہ تو چاہتا ہے لیکن آپ کا دل تھوڑا سا پکا ہونا چاہیے. 100 روپیہ جو ہے نا اگر جمع کرانا شروع کر دیں، کتنے ہیں؟ 60-70 تو ہیں آپ، 6-7 ہزار تو مہینے کے جمع ہو جائے گا. مدرسے کا کام بھی چلے گا، خرچ آپ پہ ہی ہوگا، آگے بھی آپ کو ہی کام آئے بالکل ایسے ہی ہے لیکن مشکل ہے مشکل. چلو اللہ تعالیٰ توفیق دے جی آپ، اور آپ یہ کام کر لیں تاکہ دنیا کے ساتھ ساتھ آپ کی آخرت بھی سمجھ لی جائے، ادھر بھی کچھ ٹھاک ہوتا جائے، ادھر کا بینک بھی پر ہوتا جائے. کھا آپ جائیں گے یہاں ہی، بینک ادھر بنتا رہے گا. گناہ کیا ہے؟ کیا کاٹا ہے؟